بیچ رہا ہوں، کیا بات، پیمانہ انوار جلی بیچ رہا ہوں۔ یہ توجہ جب تک آپ لوگ نہیں کریں گے تب تک قبلہ کو میں ممبر نہیں دوں گا، چونکہ یہ ممبر کا ایک تقدس ہے۔ پیمانہ انوار جلی بیچ رہا ہوں، نواب کربلا نے جڑے ویلے جناب امیر مسلم بادشاہ نو سفیر بنا کے تے کوفے والے پاسے ٹوریا تو جناب مسلم نے اپنے سردار بادشاہ دے کے ہاتھ بن کے آکھیا مولا میں جو کوفے جانا ہے تو میری حیثیت کیڑی ہے، میں کس حیثیت دے نال جانا ہے؟ تو نواب کربلا نے جناب امیر مسلم والے پاسے دیکھ کے تے کوفے والے نو خط لکھیا تے فرمایا پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں ولی ہوں اور ایک ولی بھیج رہا ہوں۔ پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں ولی ہوں اور ایک ولی بھیج رہا ہوں، میں ولی ہوں اور ایک ولی بھیج رہا ہوں۔ لوگوں تم نے مجھے سمجھا ہے اس دور کا محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ باواز بلند صلوات یا علی علیہ السلام۔ خطاب فرمائیں گے قبلہ علامہ مولانا سید علی نقوی صاحب آف میرپور، باواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، واجب کیا بات ہے۔ آواز سے بلند صلوات۔ پھر بھی اپنی اپنی عبادات کو اوج کمال پہ لے جانے کے لیے آل اطہار کی ذات پہ آواز سے بلند صلوات۔ یہ وہ محفل ہے جہاں بشر نہیں، حشرات الارض، جنات، اللہ کی ہر وہ مخلوق جو ولایت علی کا اقرار کرتی ہے وہ اس عظیم محفل میں آیا کرتی ہے۔ درود ایسا پڑھیں کہ پتہ لگے عالمین کی نسل یہاں تشریف فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الاحوال بالنطق والبیان وہو احسن الخالقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ انا الذی مفتوح الغیب العلم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اول الآدم انا اول النوح انا اول الابراہیم مذکور فی صحیفۃ الاولیاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، واصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ بانی مجلس اور جو احباب نے اس عظیم کارہاس میں حصہ لیا، میری شہزادی بہربر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ جتنے احباب اس عظیم دربار میں چل کے آئے ہو، میری عالیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی مالی ایک دعا، حجت دوران بقیت اللہ ولی العصر قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ مالک اس دعا کے صدقے انکل جی سید مشرف شاہ صاحب
کہ درجات بلند فرما، مالک ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ کہ بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے یقیناً اس کے منہ سے آمین رک نہیں سکتی۔ ہمارا یقین ہے کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو اس دنیا سے چلا جائے، کبھی اس کے لیے دعا نہ مانگا کرو کہ مالک اسے جنت میں جگہ عطا فرما، جنت موالی کا حق ہے۔ دعا کیا کرو کہ مالک اس کو ائمہ معصومین کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک تمام دعائیں مستجاب فرما، وادی مادی کے ظہور میں تاجیل فرما۔ درود پڑھ لیجئے بابا سے بولا۔ اگر محسوس نہ کریں گے جوان اگر یہاں تشریف لے آئیں آگے، درود پڑھتے ہوئے جوان آگے تشریف لے آئیں، آواز بلند صلوات۔ گنے چنے لمحات ہے میرے پاس، اجازت ہے بھائی جن گفتگو کا آغاز، کوشش کریے گا بھیجا ہوا لفظ وصول کیجئے گا۔ آپ تمام احباب کے ساتھ مل کے باتقین و مکرمین جناب کے نوری محل کی مقدس زمین پہ ولایت علی کا مصلی بچھا کر اصول کے پہلے رکن توحید سے لے کے فروغ کے آخری رکن تولا تک مل کے واجب علی ادا کرنا ہے۔ مل کے توجہ ہے کہ سجدہ شوق سجدہ عقیدت ادا کیا جائے۔ سامعین گرامی قدر بشندگان ریت امام زمان علیہ السلام، میرے محترم سامعین گرامی قدر، کائنات میں جب اللہ نے قرآن کو بھیجا، ساتھ دیجئے گا میرا بھیجا ہوا لفظ وصول کیجئے گا، ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، بہت بڑے درباروں سے لی ہوئی خیرات ہے۔ اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا، پچھلے غور کرے بھائی جان، اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن میں کچھ آیات رکھی جنہیں آیات متواترہ کہا گیا۔ کوشش کریے گا میں بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں۔ آیات متواترہ کہا گیا۔ آیات متواترہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو، تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، اللہ کے نبی پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو اور اللہ کے نبی عوام الناس کو، اصحاب کو اس آیت کے ترجمے سے، تفسیر سے، مفہوم سے آگاہ کر چکے ہو کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی فاصلے کے، کسی دوسرے حکم کے لیے کوئی دوسری آیت آ جائے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت متواترہ۔ جیے بھائی جیے، سلامت رہے، جو پہلے لفظ پہ بلند ہو رہے ہو، سیدہ تمہیں خیرات دیں گے بھائی جان چلے سائیں، اسے کہتے ہیں آیت متواترہ۔ جب آیت آئی نا انما ولیکم اللہ والی، جیو سار اٹھانا، آئی ہے نا آیت علی ولی اللہ والی، انما ولیکم اللہ، پہلا ولی میں ہوں، دوسرا رسول ہے، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، جیو سلامت رہو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بھائی جب یہ آیت آئی ہے نا، چند بندے، کتاب کہہ رہی ہے چند بندے مسجد کے دست سے اٹھے ہیں اور مسجد کے کونے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب میں فضائل کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو بندہ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے، اللہ کرے اس بندے کا ہاتھ بلند ہو جائے۔ میرا یقین ہے جسے علی خیرات دے رہا ہے، جسے سیدہ خیرات دے رہی ہے، جسے سیدہ خیرات دے وہ ہاتھ بلند ہو جائے گا۔ باقیوں کا اپنا مقدر ہے۔ کچھ بندے جو جیسے اٹھے ہیں اور مسجد کے وسط سے اٹھ کے سائڈ پہ جا کے انہوں نے دشمن علی میں ایک بھجن بات کی ہے، بہت بڑی کمال کی ہے۔ مل کے کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانے پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ جیو بھلا باد شاد رہے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ مل کے جو ہے اگر تو آیت کو مانے پھر علی کی ولایت واجب، اگر نہ مانے تو پھر آیت کا انکار ہے۔ توجہ کریے گا، آیت کا انکار ہے، اور اگر آیت کا انکار ہے پورے قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، مرسلین لعنت کریں گے۔ سلامت رہو بھائی جان، مرسلین لعنت کریں گے، اوصیاء لعنت کریں گے،
انبیاء لعنت کریں گے، اللہ لعنت کرے گا. اب میں جھوٹ بولوں اللہ مجھ پہ لعنت کرے، تم نہ بولو تمہارے مقدر کی بات ہے. انبیاء مرسلین اس پہ کریں گے لعنت. یہ کہتے جو ہو جائے نا، ہم علی کی ولایت کو مان نہیں سکتے. کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے اتنا کہ یہ اٹھ کے نبی کے قریب ہے کہ فنزل جبریل نازل ہوا اور کہتے یعرفون نعمت اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تبھی یہ جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے. سلامت رہو بھائی جو سیدہ سے خیرات لے رہے ہو. سیدہ تمہیں آباد و شاد رکھو. مل کے ہے ناری یہ جانتے ہوئے جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے. اچھا مرشد جی چلے بات اس سے آگے کی کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. بس جیو میرے ساتھ سفر کرنا. بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے بس، اس سے آگے کچھ نہیں. توجہ ہے بھائی، آپ جیتے رہے. اس سے آگے اچھا اس سے میں پتہ نہیں 2-4 خریدار مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو میری بات کو وصول کریں گے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. سلامت رہو، آباد شاد رہو. اپنے ہاتھ بلند کرنا. میں اس سے آگے کی بات کرنے لگا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. معلوم ہوا اللہ اور محمد مل کے بندے کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. تیرا میرا مرشد علی بندے کو ایمان میں. آپ سلامت رہو. آپ جیتے آپ سلامت رہے. آپ سلامت رہے. جو سیدہ سے خیرات لے علی ولی معلوم ہوا مومن وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اچھا قرآن میں جب بھی کسی عمل کا جب بھی کسی عمل کا اللہ نے حکم دیا، نماز والی آیت پڑھ کے دیکھ لو. یا ایھا الذین، اے ایمان والو. چھوڑنا نہیں، ساتھ نہیں میرا چھوڑنا، میں بہت بڑی بات کرنے لگوں. یا ایھا الذین، اے ایمان والو. یعنی جب بھی کسی عمل کا حکم دیا ایمان والوں کو، جیو بھائی جو تعین کرے سلامت رکھو. ایمان والوں کو دیا، نماز کا کہا ایمان والوں کو، روزے کا کہا ایمان والوں کو، زکات کا کہا ایمان والوں کو. یعنی ہر ایک عمل کا جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ چاہتا تھا وہ دیا ایمان والوں کو. جاہل اللہ تجھے اگر تیرے دل میں علی نہ ہو اپنے عمل کے برابر بھی نہیں سمجھتا اور تو بھی علی کا مقابلہ کرنے چلا ہے. بولا تمہیں آباد و شاد رکھے. میری نوکری ہو گئی، قبول کریے گا حلال. بندے ایمان ہو تو بندہ مومن ہے، علی دل میں ہو تو بندہ مومن ہے. اچھا شیطان ہے مجھے جی، شیطان ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ توجہ، شیطان قلب پہ حملہ نہیں کرتا، شیطان سینے پہ حملہ کرتا ہے. جو اسقسو فی صدور الناس، یہ سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اللہ کرے تم پہنچ سکو. یہ سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اچھا آدم کیا تھا؟ اسلام. آدم کیا تھا؟ اسلام. شیطان آدم کے پاس گیا تھا، ناکام کوشش کی تھی.
کوشش کی تھی، ہوا کے پاس گیا تھا، ناکام کوشش کی تھی، ابراہیم کے پاس گیا تھا، ناکام کوشش کی تھی، ہاجرہ کے پاس گیا تھا، ناکام کوشش کی تھی، اسماعیل کے پاس گیا تھا، ناکام کوشش کی تھی۔ مرشد جی یہ بندے ہوئے ہاتھ سید ہوں، تم سے گزارش کر رہا ہوں اس جملے کو وصول کر لینا، پوری مجلس میں تم سے داد نہیں مانگتا۔ آدم ہر ایک کے پاس گیا جو اسلام تھا، یعنی آدم اسلام تھا، آدم کے پاس گیا، ابراہیم اسلام تھا، ابراہیم کے پاس گیا، اسماعیل اسلام تھا، اسماعیل کے پاس گیا، ہاجرہ اسلام تھی، ہاجرہ کے پاس گیا، کربلا میں یقین کرو جان تک بھی نہیں آیا۔ بھائی مل کے سیدہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ مل جائے۔ جی آپ کی دعاؤں کا سلا، آدمیوں کی دعائیں، چاند تک بھی نہیں آیا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، پورے قرآن میں پائے بسم اللہ سے لے کے فناس کی سین تک، میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ نے جو بھی عمل کہا، جس بھی عمل سے کہا ایمان والے کو، ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کہا ایمان والے کو، ایمان والے یہ کرو، ایمان والے یہ کرو، ایمان والے یہ کرو۔ لیکن جیسا یہ ایک عمل ہے ایسا جس میں اللہ نے لفظ ایمان نہیں استعمال کیا، توجہ کرنا، جس میں اللہ نے لفظ ایمان نہیں استعمال کیا۔ حج کا لفظ ہے وہ، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، حج والی آیت پڑھ کے دیکھ لو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حج البیت علی الناس، حج لوگوں پر فرض ہے۔ تم نے توجہ نہیں کی، میں وضاحت کر دیتا ہوں، حج لوگوں پر فرض ہے۔ یہ منبر پہ کھڑا ہوں، قبر حسین سمجھتا ہوں، اس سے افضل میری نظر میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں جو لفظ حج البیت یعنی لفظ حج ہے، لغت نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ دیوبند ہے، نہ کچرالوی ہے، یعنی لغت کا کسی مسلک سے تعلق نہیں۔ یوں کہوں تو لغت نہ مفسر ہے، نہ موالی ہے، لغت کا کسی سے تعلق نہیں۔ نہایت ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے میں آج گجرال کی سرزمین پہ ایک بہت بڑی بات دینے لگا ہوں۔ اللہ نے لفظ کہا حج البیت، جو لغت اٹھا کے دیکھ لو، لغت میں حج البیت کے لفظی مطلب جو ہے وہ صرف اتنے ہے، کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ جیو میں اللہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ سے جو خیرات لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لگا ہوا زخم ہے، حج البیت، آؤ لوگوں حج کی طرف، بیت کی طرف دیکھو تو صحیح۔ تیرا رجب نے علی کی اماں کو بلا کے اللہ نے جو کعبے کو شگاف دیا تھا، اسی کا نام تو حج رکھا۔ مجھے نہیں پتا کس بندے نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا ہے، توجہ کرنا، یہ بھائی جان سے لے کے وہ آخری حلال زادے تک، مجھے نہیں پتا کس بندے نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا ہے، مجھے اپنا پتا، یہ ممبر کی قسم ہے، مجلس کے تقدس کی قسم ہے، مجلس کی طہارت کی قسم ہے، میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کی پاک چادروں کی قسم ہے، میں نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا ہے؟ فقط اس لیے کہ نبی کی حدیث تھی، علی سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا۔ جیو پہ سلامت رہو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یا اللہ، مل کے حیدری جیتے رہو۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ تیری میری ماں کو گالی نہ دے، جیتے رہو پھر سلامت رہو، مقصد ہے علی ولی اللہ پڑھنے
پڑھنے کا. اللہ قرآن میں کتنی آیات ہے, میں حقیر کم سے کم آپ کو آیات دکھا سکتا ہوں. مورخ, معلم, مجتہد, کتنے مراجع اقسام ہیں. جاؤ پوچھو اللہ کہاں کہاں علی ولی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کبھی قرآن میں کہہ رہے اللہ جسم رکھتا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. لیکن اللہ تو قرآن میں کہہ رہے میں وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جی بھائی, نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. چلے اس سے آگے کی آیت پڑھ دے تو 28واں سپارہ ہے. اللہ محمد سے گفتگو کر رہا ہے, کہہ رہے اے محمد, یا محمد, آپ جب بھی سوتے ہیں ہر رات اللہ کی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں. شاباش شاباش, جو بول پڑے ہو, اللہ کی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہے. تیرے میرے امیر سے پوچھا گیا مولا وہ اللہ کی آنکھیں کون سی ہے؟ تیرے امیر نے ابا ہدائی کہا جسد اللہ, یہ اللہ کا جسد ہے. جو جسم نہ رکھتے ہوئے اس کے جسم کا مالک ہو اسے علی کہتے ہیں. یہی میرا نتیجہ تھا جو بول پڑے ہو. جو جسم نہ رکھتے ہوئے اپنے جسم کا مالک بنا دے اس مالک کو علی کہتے ہیں. توجہ ہے, لا الہ, بات وہی واپس لیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے, مسلم ہوتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, جیتے برے, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, وہ مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے, لیکن بس مسلمان ہے. سلامت رہو آباد شاد لا الہ, بس مسلمان ہے. علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ مومن ہے, بندہ مومن ہے. جیتے رہو. اچھا, ایک اسلام کا دشمن دکھاؤں اور ایک ایمان کا دشمن دکھاؤں, پھر میں جاؤں. توجہ کریے گا, ایک اسلام کا دشمن, ایک ایمان کا دشمن. اسلام کا دشمن دیکھتے ہو, بچوں کو بھی یاد ہے, بچے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز, جنگ خندق کا میدان ہے, اور اس لائن نے آ کے رحمت العالمین کے خیمے کے باہر ایک نیزہ مارا ہے. وہ نبی جو رحمت العالمین ہے, وہ نبی, نہایت توجہ کے ساتھ, وہ نبی جو رحمت العالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, اس کے چہرے پہ توحید کی جلالت آ گئی. جیتے رہے, اس کے چہرے پہ توحید کی جلالت آ گئی. اللہ کے نبی نے یوں خیمے کا پردہ ہٹایا, اس کی طرف دیکھا. بچوں کو بھی جملہ یاد ہے, بھائی جان تائید کریے گا مرشد جی, بچوں کو بھی یہ جملہ یاد ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس کی طرف دیکھ کے, من لحاظ قلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یوں کہہ کے نا اللہ کے نبی, اب اس بات کا سننے سے تعلق نہیں, اس بات کا دیکھنے سے تعلق ہے. ہر حلال زیادہ میری طرف توجہ کریے گا. اللہ کے نبی نے جب کہا نا من لحاظ قلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, یہ کہنے کے بعد کتاب کریے اللہ کے نبی نے یوں دیکھا, صرف تیرا میرا امیر علی اٹھا. جیو بھائی, سلامت ہو جو پہنچے, صرف تیرا میرا امیر علی اٹھا. کالی آپ بیٹھ جائے, جیو بھائی, علی آپ بیٹھ جائے. پھر اللہ کے نبی نے کہا من لحاظ کل, بھائی ادھر علی توجہ کرو, من لحاظ کل. محفل وہ ہوتی ہے جہاں ہر بندہ مل کے بیٹھے. توجہ کریے گا, ضروری نہیں نام یہاں سے بولے وہاں سے بولے, مقصد ہے کہ حاضری ہو جائے. میں نے پہلے کہا تھا سجدہ ذکر ادا کرنا ہے, اور سجدہ وہی اچھا ہوتا ہے جو باجماعت کیا جائے. توجہ ہے بھائی, اللہ کے نبی نے, توجہ بھائی, بہت شکریہ. اللہ کے نبی نے من لحاظ قلب,
ہے کہ جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہ اٹھا. پھر علی اٹھے. فرمایا علی اب بیٹھ گئے. پھر فرمایا من لحاظ و قلب, ہے کہ جو اس کتے کی زبان بند کرے. اب کوئی بندہ چپ رہے یا بول پڑے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. البتہ میرا یقین یہی ہے کہ جو بندہ بول پڑے گا وہ سیدہ سے خیرات لینے کا طلبگار ہوگا. فوراً کا من لحاظ قلب, ہے جو کوئی اس کتے کی زبان بند کرے. جیسے علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ جو بندے ایک کتے کے ساتھ نہ لڑ سکے وہ منبر رسول کے وارث کیسے. سلامت رکھے مولا آپ کو زندگی صحت عطا فرمائے. مولا آپ کو ارشاد رکھے. جو ہے بھائی جان جی ہاں بھائی آپ سلامت ہو. آپ کی دعاؤں کا صلہ بات بھی ہو. ایک عجیب نشہ ہے گجرال کی سرزمین کا. دیتے رہے آپ کی سماعت کی کیا بات ہے. پورا سال پچھلے سال لیکن 7 محرم یاد محرم آپ کے پاس حاضری ہوئی تھی. پورا سال میں آپ کی ذات کو یاد کرتا رہا. کیا کمال سماعت ہے آپ کی. توجہ کریے. اللہ کے نبی نے کہا, توجہ نہ بیدار ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ علی اجازت ہے. علی اجازت ہے. اچھا علی آگے میرے مولا نے شذیبہ کیا, قتل کیا. اچھا رسول نے کہا تھا من لحاظ قلب. اب توجہ چاہتا ہوں. من لحاظ قلب ہے کہ جو اس کتے کی زبان بند کرے. اچھا کتاب سے یا کہیں ضعیف روایت سے پتہ چلا ہو نبی نے کتا کہا ہو اور وہ بن گیا ہو. توجہ نبی نے, میں نتیجہ دینا کو پریشان نہیں ہونا. اللہ کے نبی نے کہا تھا جیسے کہا ہو کتا اور وہ کتا بن گیا. ظاہری انسانی تو شکل تھی. ہاں البتہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, اس نے کہا ہے جو صادق و امین ہے, اس نے کہا ہے من لحاظ قلب یہ کتا ہے تو بس کتا ہے, بس کتا ہے. اچھا اللہ کے نبی نے کہا کتا ہے لیکن وہ ظاہری کتا نہ تھا, ظاہری وہ انسانی شکل میں تھا. علی نے اسے مارا نا بھائی جان, میرے مرشد نے اسے مارا, وہ انسانی شکل میں مارا. یہ تھا اسلام کا دشمن. اگر عقیدے تیرے مل گئے تو ایمان کا دشمن دیکھ. اور یا علی مدد, ایمان کا دشمن پری پری تھی محفل مسجد کوفہ پہ تیرے میرے امیر مرشد علی تشریف فرما تھے. میرے مولا غریب مسلمانوں میں بیت المال تقسیم کر رہے تھے. میرے مولا مال تقسیم کر رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد کے وسط سے اٹھا, اس نے کہا مولا نعوذ باللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں. میرے مولا نے کہا کتے باہر نکل جا. غازی کی قسم کتا بن گیا. سلامت رہو, آباد شاد رہو. آپ آباد شاد رہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. کتا بن گیا. فیصلہ کرنے لگو گجرال کی سرزمین پہ جتنی طاقت ہے نا تمہارے چپ ہونے میں, ہو جاؤ. میں اپنے سیدہ کی دی ہوئی خیرات پہ فخر کرنے لگا. بس اس دن سے میرا یہی عقیدہ ہو گیا, اس دن سے میرا یہی عقیدہ ہو گیا کہ مسجد سے جو بندہ بھی نکلے ولایت کا انکار کرتا ہے تو کتا ہے. شاباش سیدہ تمہیں سلامت رکھے, میرا مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. آپ جیتے رہے, آپ بھائی جان سلامت. بس وہ کتا ہے. اچھا معلوم ہو گیا اللہ اپنے دشمن کو, محمد کے دشمن کو رعایت دے دیتا ہے, علی کے دشمن کو رعایت نہیں دیتا. سلامت ہو مولا. اچھا اگر اجازت ہو تو اس سے آگے کی بات کرو, توجہ کریے. اللہ ولایت کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. بھرا پڑا تھا دربار, تیرے میرے دوسرے امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے. آواز بلند سلوات.
تشریف فرما تھے کہ بلاوا آیا جی، غریب شام بلا رہے. میرے مولا اس کے دربار میں پہنچے. جو بچوں کو بھی واقعہ یاد ہے، میرے مولا اس کے دربار میں پہنچے. میں پرچوں کی زد میں آنا نہیں چاہتا، بس اشارتاً گزرنا چاہتا ہوں. میرے مولا پہنچے. میرے مولا جب پہنچے نا اس کے دربار میں، کسی نے کوئی گستاخی کی. جی تیرے سلامت رو جو پہنچے ہو ندار، کسی نے کوئی گستاخی کی. میرے مولا نے کہا او عورت، تیرا مردوں میں کیا کام ہے؟ جی تیرے سلامت رو، غازی کی قسم ہے، کتاب کے پما خد و خال تبدیل ہو گئی. اچھا دوڑتی ہوئی گھر آئی. جب گھر آئی نا، گھر آئی جی ہاں بھائی سلامت رو. اچھا گھر کے حالات بدل گئے. سلامت رو، گھر کے حالات بدل گئے. وہ جو گھر میں تھی نا وہ تھا ہو گیا. سلامت رو، مولا تمہیں سلامت رکھے. وہ تھا ہو گیا. اچھا وہ جو بندہ بھوکا تھا نا، بندی بن کے نکل آیا. اس کے بعد کوئی اور اٹھا. انہوں نے کہا چلو وہ تو پتہ نہیں بات کیا تھی، مگر حسن ابھی اتنا کہنا تھا. وہ جو علم الغیب کا مالک تھا نا، انہوں نے کہا اے کتے باہر نکل جا. سلامت نے جب کہا نا کتے باہر نکل جا، وہ باہر نکل گیا. دوڑتا ہوا باہر گیا. باہر دیکھا تو یہ میں آپ کے علاقے کی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ جب کوئی نئی جگہ ہو نا، نئی جگہ جہاں کتے رہتے ہوں، وہاں کوئی نیا کتا آ جائے نا، اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں کہاں آیا. ایسے ہی ہے نا، تائید کریے گا. ہمارے علاقے میں یہ فوراً دوڑتے ہوئے کسی نے سر سے پکڑا، کسی نے کان میں کاٹا، کسی نے چہرہ زخمی کیا. پورا لہو لہان تھا کتا. امیر نے کہا تھا عقل انسانوں والا تھا. سلامت رو، عقل انسانوں والا تھا. دوڑتا ہوا سوچا گھر جاؤں. گھر کے دروازے میں پہنچا. مجھے توجہ کریے، گھر کے دروازے میں پہنچا، ابھی پہنچنا تھا، یوں بیوی نے دیکھا، یوں جوتی اٹھائی. بلا تشبیہ کو جوتی اٹھائی. کوئی پھینکے لوگ دیکھنے لگے، نہ بیوی نہ بیوی، نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے. بیوی تھی مومنہ. اس نے کہا ہے کہیں حسن صفی کو پھونک کے تو نہیں آیا؟ حسن شفیع کو پھونک کے تو نہیں آیا. خدا رو اعلان کر رہا ہوں، خدا را ولایت علی پہ قائم ہو جاؤ. یہی نجات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. یہی نجات ہے. جو بندہ اس پہ قائم نہ ہو، یقین کرو قیامت کے روز جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ مولا وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرے میرے چھٹے امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے. ہم 14 کے 14 محمد ہے. فرمایا ہم ہی تو اللہ کا چہرہ ہے، اور جو ہماری ولایت پہ قائم ہوگا اسے ہمارا چہرہ دکھائی دے گا. میرا مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. اس عظیم ذکر کے صدقے مالک باسی گجرال کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے. سید مشرف شاہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے. منگل عمران کے احباب جو بھی خاندان کے دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک تمام کو کروٹ کروٹ آئمہ معصومین میں جگہ عطا. بس تو لفظ مصائب کے
جتنی دیر بھی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ راضی نہیں ہوتی جو شام سے آئی. چلو تمہاری معرفت کے لیے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، وہ راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. سیدہ تمہاری آہو کا قبول فرمائے. میرا مولا تمہیں آباد شاد. وہ راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے. اللہ کرے تم میری بات کو سمجھ سکو. ایک بچی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے پھپھی یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہ ہمارے کچھ لگتے ہیں، یہ ہمارے کچھ لگتے ہیں. کہتی نہیں، میری عالیہ فرماتی یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. فرمائی یہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کرے تم برداشت کرو. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آتی ہے دادی زہرا جو تھی نا تیری اماں زہرا، یہ اس کی دعا کا اثر رو رہے. چونکہ منسوب ہے مجلس بادشاہ شبیر سے، میری ہمت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے میں یہ موضوع پڑھوں، لیکن پتہ نہیں دو چار بندے کے آنسو دیکھ کے میرا دل کر پڑا ہے. بڑا حسین تھا حسین کا علی اکبر. تم نے سن لیا ہے چاچا، تم نے سن لیا ہے جب نام اکبر آتا ہے نا کوئی بندہ نہ روئے. تیرا چھٹا امام روایت کرتا ہے کوئی بندہ نہ روئے، کسی بندے کا آنسو نہ نکلے. چھٹے امام فرماتے ہیں اس وقت اماں جناب رباب جناب لیلا اس وقت اس مومن کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور کہتے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں. جی تیرا سید اور تمہاری آہو کا قبول فرمائے. اللہ بڑا حسین تھا حسین کا علی اکبر. بار بار آتا رہا بابا اجازت یہ بنے ہوئے آدھا سید ہو کہ تم سے درخواست کر رہا ہوں، کوشش کرنا دکھی علی کی بیٹیاں تم سے راضی ہو جائے. بار بار بابا کے پاس آتا تھا بابا اجازت بابا اجازت بابا اجازت. فرمایا میں تجھے کیسے بھیجوں؟ تجھے بھیجنے سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا، تجھے بھیجنے سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا. بابا میں اجازت مانگ رہا ہوں. بابا میں بھی چاہتا ہوں، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ مولا حسین پہ سب سے پہلے تیری قربانی ہونی چاہیے. بس اداروں مل گئی اجازت شہید اکبر کو. تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا شہید اکبر کو اجازت ملی ہے. تیرے میرے مولا میدان جنگ میں آئے. یہ مجلس ہماری درسگاہ ہے، اگر یہاں سے درسگاہ نہیں ہے درس نہیں ملتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان مجالس کا. تیرے میرے مولا میدان کربلا میں آئے ہیں. اس وقت رواج تھا میں جیسے جب بھی کوئی جنگجو جنگ کے لیے جاتا تھا وہ ریس پڑھتا تھا، وہ اپنے مطابق جو اس کا بارے میں ہوتا تھا، یعنی جو اس کی حیثیت ہوتی تھی، جو اس کا مقام ہوتا تھا وہ ریس پڑھتا تھا. تیرے میرے مولا نے ریس پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علی اکبر. 10 محرم کا دن ہے، اللہ جانے تم کس خیال میں بیٹھے ہو. 10 محرم کا دن ہے، علی اکبر وہ ہے جو حسین کا بیٹا ہے. 18 سال کی کڑیل جوانی ہے، 57 برس کا ضعیف ہے، موت کے لیے کھڑا ہے اور تعارف کروا رہے کہ انا علی اکبر ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں. اللہ اتنا کہنا تھا ریج سے ختم ہو گیا. علی اکبر نے جنگ شروع کی. اب اللہ جانے تم رو سکو یا نہ رو سکو، علی کی بیٹیاں تمہیں رونا آتا کرے. علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. علی اکبر نے یوں تلوار چلا رہا تھا کہ کسی بے غیرت نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے، وہ دیکھ تیری پھپھی کے غیبوں کو آگ لگ گئی. مالک تمہاری آہو کا قبول فرمائے. یہ طرح علی اکبر تو جنگ کر رہا ہے،
अली अकबर वो देख तेरी फुफी के खैमों को आग लग गई। अल्लाह यूं अकबर ने देखा ना जब खैमों की तरफ एक लाइन आया, अल्लाह इस पे लानत करे। हसीन बिन नमीर सारे मिलके कहो अल्लाह इस पे लानत करे। इस बेगैरत ने एक बरछी का फल उठाया जो अकबर के सीने पे मार दिया। अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर सको। अकबर के सीने पे बरछी का लगना था। अली अकबर की आवाज आई, पापा पापा मुझसे नींद छूट गई। सैयदा तुम्हारी हुक्म का कबूल फरमाए। पापा मुझसे नींद छूट गई। जितने जवान बैठे हो ना, जवान मालिक अली अकबर की जवानी का सदका मालिक तुम्हें जवानियां नसीब फरमाए। अगर जवान न रो सके ना तो घर जाके सोचना जरूर कि शायद मेरे अमल में कोई कमी थी। अल्लाह करे तुम बता दिल दुखे तो माफ करना। ये वो शहादत है, अकबर की शहादत। अकबर की आवाज आई ना कानों में हुसैन इब्ने अली के कि पापा पापा मुझसे नींद छूट गई। इतना कहना था, गरीब ऐसे आया जैसे बिखरा हुआ शेर शिकार की तरफ आता है। अल्लाह ताला मैंने रिवायत के लफ्ज पढ़े, दिल दुखे तो मुझे माफ करना। ऐसे आया जैसे शिकारी शिकार की तरफ आता है। अल्लाह ताला यूं पहुंचा मक्तल में। ये बात मेरी तरफ गौर करिएगा। ये पहुंचे ना हुसैन इब्ने अली मक्तल में। मक्तल में पहुंच के हुसैन ने किसी से पूछा, मैं एक इशारा करने लगा दिल दुखे तो माफ करना। हुसैन ने किसी लाइन से पूछा है, तूने मेरा अकबर तो नहीं देखा? अल्लाह ताला इसने गरीब के जुल्फों पे हाथ मारा। सैयदा तुम्हारी हुक्म का कबूल फरमाए। इसने गरीब की जुल्फों पे हाथ रखा, ऐसा अजर दिया गरीब ने इससे दोबारा नहीं पूछा। अल्लाह ताला गरीब कोनियों के भार के पार चलता हुआ अली अकबर के करीब आया। जब अली अकबर को देखा ना, ऐसे अली अकबर को देखा, कहा अकबर अकबर तू मुझे नजर नहीं आ रहा। अकबर तू मुझे नजर नहीं आ रहा। अकबर मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। अल्लाह करे अब तुम बर्दाश्त कर सको। आखिरी जुमला है, कोशिश करना दुखी अली की बेटियां राजी हो जाएं। हर मजलिस को मैं जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ। अल्लाह जाने फिर मौका मिले या ना मिले। आए करना दुखी अली की बेटियां तुमसे राजी हो जाएं। अकबर मुझे नजर नहीं आता। अच्छा बाबा बाबा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। आए करना दुखी अली की बेटियां तुमसे राजी हो जाए। बाबा बाबा अच्छा देन में जरा एक सोच बिठाओ। साहब का तल्लक सोच से सोच बिठाओ। 57 वर्ष का ज़ईफ हो, 18 साल का जवान हो, 57 वर्ष का ज़ईफ लाश के करीब आए और वो कहे पापा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। बोला तुम्हें अबू का कबूल फरमाए। बाबा बस आखिरी जुमला, बाबा मैं बड़ी तकलीफ में। अकबर ने इतना कहा, मेरा मौला की आवाज है, अकबर क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? का बाबा जालिम ने बच्ची का फन मारा और एक जुमला कह गया दादारो भाई करना दुखी अली की बेटियां तुमसे राजी हो जाए। पापा एक जुमला कह गया, मुझे यूं बर्छी मार के ना इसने कहा सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। इसने कहा सुना हुसैन बड़ा साबिर है। पापा ना तू इब्राहिम है, पापा ना मैं इस्माइल हूँ। आ पापा बर्छी का फल निकाल। अल्लाह मेरा मौला कुव्वत अदा करना मैं ये पढ़ सकूं। पापा आप बर्छी का फल निकाल। हुसैन की आवाज है अकबर तू तैयार है? फरमाया हाँ पापा मैं तैयार हूँ। इतना कहना था कि अंबिया की अमारियां उतरने लगी। अरे भाई करना दुखी अली की बेटियां तुमसे राजी हो जाए। अंबिया की अमारियां उतरने लगी। यूं जब अली अकबर के करीब आया ना हुसैन इब्ने अली, यूं नबियों ने कमर फेरना शुरू की। एक एक नबी वापस